حقائق کی درستگی قوم کو جو ہے صحیح سمت گامزن کر سکتی ہے. جھوٹ اور ایک ایسا بیانیہ قوم کے اندر لایا جانا جو ہے جس سے قوم گمراہ ہو جائے. جب قوم گمراہ ہو جائے گی تو پھر وہ اپنی منزل مقصود نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے بے شمار المیوں میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جس جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کے اندر ایک کٹر راسخ العقیدہ مسلمان کی شہرت دی گئی، در حقیقت یہ کہ وہ ایک بہت ہی لائل قسم کا قادیانی تھا، جس نے اپنی 5 جولائی 1977 سے لے کر تا مردار ہونے تک اس نے صرف اور صرف خدمت قادیانیت کی. اور یہ ایک بد نصیبی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو ایک قادیانی منصوبے کے تحت جو ہے آج کل ایک اینٹی قادیانی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت جھوٹی بات ہے، سچ تو نہیں ہے. تو بات کیا ہے کہ یہ جنرل ضیاء الحق جو تھا وہ 1977 کا مارشل لا جو تھا وہ مرزا ناصر کے حکم پر لگا تھا. اس کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اہم جنرل اور بیروکریٹ اور دیگر سرکاری افسران شامل تھے، 95% they were all قادیانیز. اور پھر بھٹو کا کیس، اور جس کو میں نے بہت واضح طریقے سے بتا دیا، ججز سے لے کر جیل کا عملہ تک بھی مرزائی تھا. پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کی فوٹویں، ہینگنگ کی فلم نہیں ملے گی، لیکن وہ آپ کے وہاں ہے، کیا نام ہے، لندن کے قادیانی مرکز میں. خیر، کہنے کو بہت کچھ ہے. دیکھیے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یار یہ وجہ کیا تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پیٹ کے نیچے کی فوٹویں اتاری جائیں. پلیز، صرف وجہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء یہ چاہتا تھا کہ دنیا کو بتا سکے جو خود مسلمان نہیں تھا وہ دوسروں کو کیسے کافر قرار دے سکتا ہے. there is no other reason. اوکے، تو بہر طور بات پھر یہ ہے. ہاں میں پھر یہ کہوں، اگر آج کا دور ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کو ٹیمپر کر دیتے، کیا کہتے ہیں، جو بھی آج کل جو آئی ہوئی ہے فوٹو کاپی، نو سم تھنگ لائک دیٹ، کچھ ہے تو ہوتا ہے جو کہ تصویریں بدل دیتے ہیں. لیکن بہرحال پوائنٹ کی طرف واپس آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جناب علی، پاکستان کے اندر جتنے بھی مارشاء اللہ لگے وہ قادیانیوں نے لگائے، اور آئندہ بھی جو مارشاء اللہ لگے گا وہ بھی قادیانی. اگرچہ جمہوری حکومتیں بھی قادیانیوں کے ہی اپنی ہوتی ہیں، اور ان کے جو پرائم منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو وزیر وغیرہ ہوتے ہیں، موسٹلی قادیانی ہوتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اگین یہی کہوں گا کہ صرف ایک حکومت اینٹی قادیانی آئی تھی، یا ایک فرد اینٹی قادیانی آیا تھا، وہ بھٹو تھا. اس کو انہوں نے پھانسی لگا دی. اس کے بعد بھٹو کی بیٹی بھی پرو قادیانی تھی، there is no doubt about it. تو بات کیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل ضیاء نے قادیانیوں پہ بہت ظلم کیا، یہ کیا کہ ان کو اپنا ملک تک چھوڑنا پڑا، اور یہ اور وہ لندن چلے گئے، یار یہ ایک پورا منصوبہ بندی تھی. دیکھیے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی قادیانیت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک سو کولڈ امتناع قادیانیت بل پیش کیا جاتا، جس سے یہ کامیابی قادیانیوں کو ملی کہ جو تاثر تھا کہ یہ ضیاء الحق خود قادیانی ہے، وہ تاثر ختم ہو گیا. یہ سمپل سی بات ہے. قادیانی کی یہ آپ ویڈیو خود سن سکتے ہیں. ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے. حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی. یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا. اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا. حضور انور رات 1:25 پر ایئرپورٹ پر پہنچے. مکرم شاہد احمد راجہ صاحب نے حضور کا استقبال کیا. حضور معمول کا لباس، پگڑی اور اچکن زیب تن فرمائے ہوئے تھے. حضور وی آئی پی لاؤنج میں تشریف لے گئے اور قریباً 25 منٹ بعد KLM کی کار میں سوار ہو کر ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے.
حضور انور حضرت بیگم صاحبہ فرسٹ کلاس. بہرحال جو لبرل یا کوئی مولوی وغیرہ یا اور یا مقبول جان حرامزادہ، اگر یہ لوگ جو ہیں یہ جان سن کے کہ کوئی آغا وسیم جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کو مسلمان نہیں بلکہ قادیانی کہہ رہا ہے، اس کے دور حکومت کو قادیانی تسلط دور حکومت قرار دے رہا ہے، اس کے دور حکومت میں جتنی فیسلٹیز قادیانیوں کو ملی، جو کچھ ہوا وہ بیان کر رہا ہے. ان میں سے اگر، کیونکہ ان کا یہ بیانیہ ہے اور جھوٹا بیانیہ ہے، فریب اور قادیانیوں کی منشا پر یہ بیانیہ تیار کرتے ہیں کہ ضیاء الحق اینٹی قادیانی تھا. اگر یہ حلالی ہیں تو آئیں پھر جنرل ضیاء الحق کو قادیانی ثابت کریں. یعنی جو میرے چیلنج کو قبول نہیں کر رہا برسوں سے، اس کا مطلب کیا ہے اب آپ خود انداز. تو خیر میں آپ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سنیں، یہ آپ کلپ سن لیں، یہ کالے ڈیمو دی شکل والا ایک قادیانی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ جناب جب مرزا طاہر جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے جا رہا تھا، سو کولڈ جس کو ہجرت کہتے ہیں، ایسی ہجرت معاذ اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جو مرزا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، مرزا ناصر کو، وہ جناب مرزا طاہر کو، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ایسے ہی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ. یعنی کیا کمپیئر کر رہے ہیں. خیر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ امیگریشن آفیسر نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا تھا، مرزا طاہر کے پاسپورٹ کے اوپر، ہیڈ آف احمدیہ موومنٹ آف اسلام. اوے مرزا طاہر دا پاسپورٹ کسے دور حکومت بنیا سی؟ پنچوت کتی کے بچوں، حرام زادہ اوریا، حرام زادہ کیا نام ہے، موزم لونڈا پہن چود. اور کوئی یہ اس قسم کے گانڈو قسم کے جو نئے آ کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جی، اور بڑے مینی ہیز باتیں کرتے ہیں. ماں چودو میرے سامنے جواب دو، پہن چودو تم نے پوری جنریشن کو جو ہے گمراہ کیا ہے. بتا رہے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ اینٹی قادیانی تھا. آؤ اگر تمہاری ماں کو، اگر تم حلال کے نفتا حرامی ہو ماں چودہ، تم آگے بات ہی نہیں کر سکتے. اور مسلسل اتنے ڈیٹ ہیں، ایسے ڈیٹ ہو گئے ہوئے ہیں جیسے بدفعلی کروانے والا بچہ جو ہے نا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ایسے ہو گئے ہوئے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں آؤ ماں چودہ، ضیاء الحق کو جو ہے وہ کرو، غیر قادیانی ثابت کرو. پاکستان کی تاریخ یہ ہے، ایون 53 کی جو اٹیمپٹ ہوئی تھی مارشل لا لگانے کی، وہ بھی قادیانیوں نے کی تھی. ان گانڈووں کو کیا پتا، ماچدوں کو ساری غلط بیانیاں دیتے ہیں. محض اپنے فضل سے کامیابی و کامرانی سے نوازا. اس کے چند دن کے بعد ہی ایک اور واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعات یہ ہوئے کہ 1985 کے اگست میں اپریل میں ہی جلسہ ہوا لندن میں. ہمارے جو لوگ احمدی یہاں سے جاتے تھے، اس وقت ایئرپورٹ پر لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا وہاں امیگریشن میں موجود تھا جو انتہائی تعصبی تھا. ہمیں خیر اس کا پتہ تو لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر. جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان، اور وہ لندن جلسے پہ جا رہا ہوتا تھا. اس زمانے میں ویزا لندن سے لگتا تھا. سن لیا، یہ خود قادیانی کہہ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کے پاسپورٹ کے اوپر مسلمان لکھا جاتا تھا. آپ مجھے بتائیں یہ قادیانیوں کی فیور ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی موچود جو اس کا جواب دے. یعنی ہر لحاظ سے میں نے تو بے شمار واقعات بیان کیے ہیں، لیکن ہدف سارا یہ ہے کہ جنرل ضیاء تو مر کے جہنم میں چلا گیا، لیکن بات کیا ہے کہ اس کے بعد یہ مسلسل گمراہی، کیا اوریا بونڈی ہو یا کیا مزمل حرامی ہو، یہ بونڈی کتی کے بچے، یہ مسلسل آ کر یہی کہتے رہے ہیں کہ جی وہ ضیاء الحق جو تھا وہ اینٹی قادیانی تھا، وہ راسخ الحق کی وہ کیا شدت پسند مسلمان. یہ سارا جھوٹ کا بیانیہ ہے. وہ مادر چود، وہ بہت بڑا قادیانی تھا، اس نے ساری زندگی قادیانیت کی خدمت کی، اور تم یہ بالکل اس کے برعکس بیان کر رہے ہو. قوم کو جو ہے یہ کیا فیور کر رہے ہو اس دھرتی کی، کیا لوگوں کی فیور کر رہے ہو تم ماچو دو. تم تو جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر تم حلالی ہو تو میرا سامنا کرو جو تم نہیں کر، اور میں تمہیں اور بھی بہت ساری میں بناؤں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا.